اور اپنے ذہن کے اندر یہ ایک عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کے ساتھ، نیک اور صالح بندوں کے ساتھ مل کر ساری زندگی اللہ کے ذکر اور اللہ کے راستے میں کام کروں۔ اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مل کر اللہ بندہ بندگی کرے اور دوسروں کے ساتھ مل کر جہاد کرے، دوسروں کے ساتھ مل کر نیکیاں کرے۔ اسی لیے ساری امت کو وہاں پر اکٹھا کرتا ہے یہ درس دینے کو۔ اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور سب حاجیوں نے الفاظ سے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز آپ نے مزدلفہ جا کے پڑھنی۔ یہ جو الفاظ سے مزدلفہ کا سفر ہوتا ہے اس میں بسا اوقات بڑے پرابلم پیش آتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے، ٹور آپریٹر کو بھی کوشش کرنی چاہیے، حاجی کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سفر جو ہے نا، یہ اگر وہ پیدل کرنے کا تو اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ جو بندہ پیدل کر سکتا ہے نا اسے پیدل کرنا چاہیے، ورنہ بسا اوقات کو بس سے پھنس جاتی ہیں، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو انتظامات کی بات ہے۔ وہاں سے غروب آفتاب کے ساتھ ہی سارے حاجی نکل کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے بھی وہاں سے نکلنا ہے اور مزدلفہ پہنچ کر، مزدلفہ بھی ایک کھلا میدان ہے، کافی جگہ ہے، بہت جگہ ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ مزدلفہ کے کنارے پر ڈیرا لگانا شروع کر دیتے ہیں اور آگے جگہ جو ہے وہ خالی رہ جاتی ہے، پیچھے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے رات گزاری، پہلے دو نمازیں پڑھنی ہیں، مغرب اور عشاء ان کو اکٹھی پڑھنی ہے، اور یہ دونوں نمازیں پڑھ کر آپ نے وہاں لیٹ جانا ہے۔ یہ واحد رات ہے جس کے بارے میں یہ پسند کیا گیا ہے کہ اس رات کو سو جانا چاہیے۔ شام کا تو جگہ ہی نہیں ملتی، بڑا رش ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ پسندیدہ بات ہے کہ لوگ مغرب کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، آرام کریں۔ یہ واحد رات ہے کہ جس رات کو مطلب سونا اور آرام کرنا جو ہے اس کو پسند کیا گیا، اور اس کے بعد فجر کے وقت اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں، منہ اندھیرے ادا کرنے کی کوشش کریں، جلدی کریں، اور اس میں بھی تھوڑا سا جو وقت ہے یہ فجر کا تھوڑا سا وقت، اس کو وقوف مزدلفہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت بھی کوشش کریں آپ آدھ گھنٹہ 40 منٹ نکال کے اللہ کے حضور لمبی دعا کریں۔ اس کو اس میں بھی ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں پسند کیا گیا ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ اللہ کے حضور لمبی دعا کرے، اسے وقوف مزدلفہ کہتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھیں، بھی اللہ سے دعا کریں اور دعا کر کے آپ مینا کی طرف چل پڑیں۔ یہ ویسے ایک ٹیکنیکل مشورہ ہے، اگر آپ پیدل آئیں تو یا بس پر آئیں، یہ ایک مشورہ ہے کہ وہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کریں عرفات سے، اور مزدلفہ کے کنارے پر ٹھہرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے اگلے دن کے معمولات کو بہت آسان کر دے گا۔ ظاہر ہے سب لوگ تو کنارے پر نہیں ٹھہر سکتے، لیکن یہ کہ اگر کوئی بندہ جلدی عرفات سے نکل آئے اور چلتا 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 جہاں پر مزدلفہ ختم ہو رہا ہے اور مینا شروع ہو رہا ہے وہاں پر آ کر اگر وہ رات گزارے تو اس کے اگلے دن کے معمولات بڑے آسان ہو جائیں، رش سے بچ جائے گا، اس کے سارے کام وقت پر ادا ہو جائیں گے اگر وہ اس ٹیکنیک کو استعمال کر لیں۔ مثلاً میں نے 2 مرتبہ یہ کیا ہے اور دونوں مرتبہ بڑا لطف آیا ہے کہ جو ہی وہ کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہوا
تو ہم بالکل وہاں پر پہنچ گئے. تو سارا دن بڑی آسانی سے باقی طواف زیارہ بھی ہو گیا, باقی سارے کام بھی ہو گئے. یہ ایک بہرحال ایک مشورہ ہے آپ کے لیے کہ آپ مزدلفہ کے کنارے پر جا کے اس کے بالکل اینڈ پر جا کر ٹھہرنے کی کوشش کریں تاکہ نکلیں, کیونکہ صبح جب لوگ نکلتے ہیں تو رش ہو جاتا ہے, اور جتنا آدمی پیچھے ہو اتنا زیادہ اس پھر رش کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے, اور رش اس کے سامنے ہوتا ہے, اس لیے اس کے لیے آگے کا سفر کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور بڑی دیر کے بعد وہ بندہ پہنچتا ہے. تو بہرحال وہاں سے آپ نے مزدلفہ سے چلنا ہے اور آپ نے منا پہنچنا ہے. اور منا جس طرح میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, اگر یہ کر لیں آپ تو پھر تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ جو آپ کے پاس تھوڑا بہت سامان ہے وہ منا کر اپنے کیمپ میں رکھیں اور سیدھے آپ کنکریاں مارنے کے لیے جائیں. بالکل اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ صبح طلوع آفتاب کے ساتھ ہی کنکریاں شروع ہو جائیں. پہلے دن کی جو کنکریاں ہیں وہ طلوع آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہیں, اور اس دن آپ نے صرف ایک شیطان کو کنکریاں مارنی, بڑے شیطان, باقی لوگوں کو مارنی. یہ بھی یاد رکھیں, یعنی پہلے دن 10 ذی الحج کو جب آپ نے عرفات سے منا پہنچنا ہے, اور منا اپنا تھوڑا بہت بیگ سامان کوئی جو چیز آپ نے عرفات لے کے دیے ہوئے تھے وہ بھی آپ نے وہاں پر رکھ دینی ہے اپنے کیمپ میں. اور کنکریاں جو آپ نے مزدلفہ سے چنی تھی, مزدلفہ سے لوگ کنکریاں چنتے ہیں اور حساب لگا لیتے ہیں کہ پہلے دن جو ہے وہ 7 کنکریاں مارنی ہیں, دوسرے دن 21 مارنی ہیں, تیسرے دن پھر 21 مارنی ہیں. اس حساب سے وہ کنکریاں لے لیتے ہیں. لیکن اگر کنکریاں وہاں سے نہ بھی لی جائیں, منا سے بھی چن لی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ بھی بات ہے, تو گناہ والی بات نہیں ہے کہ ضرور مزدلفہ سے ہی کرنی ہے. لیکن اگر مزدلفہ میں کیونکہ کنکریاں وہاں موجود ہوتی ہیں اور کئی لوگ ویسے بانٹ رہے بھی ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں, وہاں سے کنکریاں آپ حساب لگا گئے, پہلے دن 7, دوسرے دن 21, تیسرے دن پھر 21. اگر آپ نے اگلے دن بھی رہنا ہے تو پھر اور 21, کیونکہ اگلے دن بھی آپ ٹھہر سکتے ہیں, کنکریاں مار سکتے ہیں. یا تو 12 کو کنکریاں مار کے آپ چلے جائیں گے, یا 13 کو مار کے چلے جائیں تو بھی ٹھیک ہے. لیکن عام طور پر 12 کو لوگ کنکریاں مار کے واپس آ جاتے ہیں, آگے پورا ہو جاتا ہے. تو البتہ جو بات آپ کو یاد رکھنے کی ہے, بالکل اسی ترتیب سے آج کریں. بالکل آپ ٹھیک آج کرتے چلے آ رہے ہیں. مزدلفہ پہنچے, وہاں پر آپ اپنے کیمپ کے اندر سامان رکھیں. اگر لیٹ مثلا آپ ہو گئے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر وہ ویٹ کر کے بعد میں یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی زوال آفتاب سے پہلے جو ہے نا وہ مارنی ہے. بات تو یہی ہے, لیکن اب تو اتنا رش ہو گیا ہے, اتنے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں کہ وہ سارے لوگ اس وقت میں کنکریاں نہیں مار سکتے. اب لیٹ ہو گئے ہیں تو لیٹ جا کے مار لیں. لیکن بہرحال زیادہ بہتر یہ ہے کہ جلدی نکلیں عرفات سے, مزدلفہ کے کنارے پر آ کے ٹھہریں, اور یوں ہی وہاں سے نکلنے کا فجر کی نماز پڑھ کے وہاں سے نکل کھڑے ہوں اور سیدھے کیمپ میں آئے, سامان وہاں رکھیں اور کنکریوں کی طرف چلے جائیں اور سیدھے جا کے کنکریاں ماریں. بڑے شیطان کو آپ نے کنکریاں ماریں. اور اب تو وہاں انتظام اس طرح کا ہو گیا ہے کہ کوئی بھگدڑ کا بھی امکان نہیں ہوتا. پہلے وہاں بھگدڑ مچ جاتی تھی اور وہاں پر بعض لوگ شہید ہو جاتے تھے. لیکن اب وہاں تو انتظام انہوں نے بہت زیادہ کر دیا. وہاں امکان اس کا بڑا کم ہوتا ہے کہ وہاں کو ایسی صورت ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بہرحال رش ہوتا ہے, آپ اگر جلدی جائیں گے تو اس وقت رش بھی نہیں ہوگا. تو بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں. اب کنکریاں مارنے کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ آپ واپس پھر کیمپ میں آ جائیں, کیمپ کے اندر آ جائیں اور اپنا پروگرام بنائیں کہ بھائی طواف زیارت جو ہے وہ کس وقت کرنا ہے.
ایک صورت یہ ہے کہ چونکہ وہ شیطان جو ہے وہاں پر ہیں جہاں آپ کنکریاں مارتے ہیں، وہاں آگے مکہ تو بالکل قریب آ جاتا ہے، پیچھے کیمپ بعد کا بہت دور ہوتا ہے، مطلب پھر کیمپ میں آئے پھر مکہ جائے تو تھوڑا سفر پڑ جاتا ہے۔ لیکن کنکریاں مارتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کنکریاں کیوں مارتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ وہاں تو کوئی شیطان نہیں ہے، وہ کبھی اس کو دیوار بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو پلر بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو بڑا کر دیتے ہیں، کبھی اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سمبالک عبادت ہے، اور حاجی کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہ سمجھاتا ہے کہ تو نے حج سے فارغ ہو کر واپس جب اپنے وطن اور علاقے اور اپنی زندگی کی طرف پلٹنا ہے تو تجھے ساری زندگی شیطانی قوتوں سے لڑنا چاہیے۔ شیطانی قوتوں سے لڑنا مسلمان کے کردار کا حصہ ہے۔ ورنہ تو اس شیطان کو وہاں پر کون سا شیطان ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے اندر کے شیطان کا اور باہر کی شیطانی قوتوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، اس کے بغیر اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کنکریاں مارنے کا مقصد ہے، اور شیطانی قوتیں تو ہر جگہ موجود ہیں، اور ہر نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان قوتوں سے نبرد آزما رہے ہیں۔ یہ حاجی سے جو کنکریاں اللہ مرواتا ہے نا، یہ اسی لیے کہ اسے یہ احساس ہو کہ میں نے ہر جگہ ہر ماحول میں شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان کے سامنے سفر نہیں ڈالنی، تو بڑے شیطان کو آپ کنکریاں ماریں گے، اور کنکریاں مارنے کے بعد ایک صورت یہ ہے کہ آپ مشورہ کریں اور واپس اپنے کیمپ میں آ جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہی سیدھے پیدل سفر کریں اور مکہ پہنچیں۔ اس میں صرف آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے تھوڑی سی، کہ کنکریاں مارنے کے بعد آپ نے سر منڈوانا ہے، پہلے قربانی آپ نے کرنی ہے، پھر سر منڈوانا ہے، پھر احرام اتارنا ہے۔ یہ ترتیب یہ ہے۔ 10 ذی الحج کو یہ ترتیب آپ ذہن میں لکھ لیں، اپنی ذہن کی ترتیب پر کاغذ میں بھی لکھ لیں کہ 10 ذی الحج کو طلوع آفتاب کے بعد پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر احرام اتارنا ہے، اور پھر طواف زیارت کرنا۔ ترتیب یہ ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اس کے اندر گڑبڑ ہو جائے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن از خود جان بوجھ کر اس ترتیب کو خراب نہیں کرنا۔ میں آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں کہ 10 ذی الحج کو جب آپ نے مزدلفہ سے منا آنا ہے تو پہلے آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر احرام اتارنا ہے، قربانی کرنی ہے، حلق کرنا ہے، اور پھر احرام اتارنا ہے۔ اس کے اندر گڑبڑ نہ کرے، بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ قربانی نہیں ہوتی اور لوگ حلق کلوا لیتے ہیں اور احرام اتار دیتے ہیں، ہو جائے غلط۔ اگر آپ کو یاد ہو، ویسے بندے کو زیادہ یاد نہیں رہتا، اور میں بہت زیادہ یاد رکھنے کی عادت بھی نہیں ہے، بڑی جلدی ہم بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی بات میں نے آپ سے یہ کی تھی کہ اس حج کے فریضے کی جو ادائیگی، اس کی ادائیگی کی جو توفیق آپ کو مل رہی ہے، اس فرض کو ادا کرنے سے، اس توفیق کی قدر اپنے دل میں پیدا کریں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ یہ مجھ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کی رحمت ہے کہ وہ مجھے اپنی
اپنی طرف سے اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق بخش رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات ہمارے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ حج ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس پر حج فرض ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کو حج کی توفیق مل رہی ہوتی ہے اسے گویا اللہ کی طرف سے ایک عائد شدہ فرض کو ادا کرنے کی توفیق ملی ہے۔ اس توفیق پر اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے جو ایک فرض تھا اس کو میں پورا کرتا ہوں، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حج کا فرض بندہ جو ادا کرتا ہے اس کو اللہ کا اس حج کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کے دین پر چلنے کا شوق، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا ایک موقع، آئندہ کی زندگی کو ٹھیک کرنے کا ایک موقع اسے مل رہا ہے۔ اس لیے اسے مزید اپنے دل کے اندر شکر کے احساس کو پیدا کرنا چاہیے کہ مجھے اس حج کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، مجھے اس حج کے ذریعے توبہ کی توفیق ہوگی، مجھے اس حج کے ذریعے نیکی کا شوق میرے میں پیدا ہوگا، اور اس حج کے ذریعے میرے گناہوں کی مغفرت جو ہے اس کا وسیلہ یہ حج بنے گا۔ اور پھر اس سے زیادہ جو ہمیں لالچ ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں، حاجات ہیں، تو اللہ کے گھر میں جا کر اس کے قریب ہو کر ان بابرکت جگہوں پر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ حج کی توفیق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس توفیق کی قدر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ بڑی لازمی بات ہے۔ جس اچھے کام کی بھی توفیق ملے اس اچھے کام کی برکت بڑھ جاتی ہے اگر بندے کے اندر جذبہ شکر پیدا۔ میری پہلی گزارش تو یہ ہے اور میں یہ بار بار کرتا ہوں کہ اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرے، قدر کرے، اور ان دنوں میں بھی نماز کی شکل میں بھی اس کا شکر ادا کرے۔ نفل نماز ادا کر کر کے بھی اللہ توفیق دے رہا ہے، اس کی توفیق کو مکمل کر، میرا شکر ہے کہ مجھے توفیق دے رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سیشن میں ہم نے حج سے جو پہلے عمرہ حج کرتا ہے اس پر ہم نے بات کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک تفصیل سے بات کی تھی، اس لیے اس ساری بات کو دوبارہ دہرانے کی بجائے اب میں فریضہ حج جو آپ نے ادا کرنا ہے اس کی ایک ایک بات جو ہے ترتیب کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 8 ذی الحج کو قانون اور ضابطے اور طریقے اور سنت اور حکم کے مطابق آپ نے احرام باندھنا ہے۔ 8 ذی الحج احرام باندھ کر آپ نے ظہر کی نماز منا میں ادا کرنی، لیکن اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ساتھ کو ہمیں رات کو لے جائیں گے، ٹور آپریٹر کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، وہاں انتظامی مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک دم 40 لاکھ بندہ یا 35 لاکھ بندہ ایک دم ایک وقت میں نکل کر
اس لیے جو حج کا انتظام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کو جو 7 اور 8 کے بیچ میں رات ہوتی ہے اپنے آدمی کو کہتے ہیں کہ ہم باندھیں اور مینا کے لیے تیار، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، مطلب اس میں یہ نہ سمجھنا کوئی حرج ہو گیا کہ ہم نے 8 کی صبح کو احرام نہیں باندھا، رات کو باندھ دیا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے۔ اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اگر کوئی ٹور آپریٹر کہتا ہے یا وہاں کا معلم کہتا ہے کہ آپ 7 کو عشاء کے بعد تیار ہوتے ہیں احرام باندھ لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ حج کا آغاز ہوگا احرام باندھنے سے، جس طرح عمرے کا آغاز ہوتا ہے نا احرام باندھنے سے، اسی طرح حج کا آغاز بھی احرام باندھنے سے۔ اور احرام جو ہے وہ 2 چادروں کا نام نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزیں جو عام حالات میں انسان پر حلال ہوتی ہیں اس حالت میں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو احرام کہا گیا۔ جب آپ وہ احرام باندھیں اس میں آپ کو وہی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ احرام کی 2 چادریں اللہ کے حکم اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا لباس ہے، یعنی اللہ عمرے یا حج کے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ ایک لباس پہن کر لوگ یہ عبادت کریں۔ اس میں جو بات فوراً بندے کے ذہن میں آتی ہے یا آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ کی بندگی ہی بندے کا لباس ہے، کہ بندے کا اوڑھنا بچھونا زندگی میں اللہ کی غلامی ہونا چاہیے۔ یہ جو احرام کی 2 چادریں ہیں یہ احساس بیدار کرتی ہیں کہ بندے کی زندگی کا جو لباس ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، یہی بندگی ہی بندے کے لیے اوڑھنا بچھونا ہے۔ یہ جو لباس پہنایا جاتا ہے نا حج کے موقع پر اور عمرے کے موقع پر، یہ اس احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ غلامی اور حکم کی پابندی اور اطاعت اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، یہی میری زندگی کا ہونا بچانا ہے۔ اور دوسری بات اس دن میں نے کہا تھا کہ سب مسلمانوں کو ایک طرح کا لباس پہنا کر حج عمرہ کروانا، اس سے مقصد یہ بھی ہے کہ تم امت واحدہ، ایک اللہ کے بندے ہو اور تم ایک ہی، تمہارے اندر یہ سارے فرق و امتیاز جو ہیں یہ عارضی ہیں، تم ساری امت جو ہے وہ ایک توحید اور رسالت کی وحدت کے اندر بندی ہوئی۔ اس وحدت کے تصور کو بھی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت اختیار کی ہے کہ ہر بندہ ایک ہی لباس ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی علماء لکھتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ان 2 چادروں کی مشابہت ہے کفن کے ساتھ۔ بالکل جب بندہ مرتا ہے تو اس وقت یہی 2 چادریں اس کے حصے میں آتی ہیں۔ تو یہ علماء کی تقریروں میں یا کتابوں میں ہم نے یہ ایک بات پڑھی ہے کہ جب یہ احرام باندھو تو یہ احساس بھی اپنے ذہن کے اندر پیدا کرے کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے اور میں اللہ ہی کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار۔ ایک ذرا وہ بات ہے کہ یہ بندہ ہر وقت سر پر کفن ہے کہ مرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی ہی کی اطاعت میں زندگی کا عہد کرو اور اللہ ہی کی
اطاعت میں مرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک بہت بڑا احساس ہے جو اس احرام کے لباس کے ذریعے بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ بندہ بالکل اس کے لیے آمادہ اور تیار ہو کہ میں ہر وقت اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں. اور جو بندہ اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہو سکتا. نافرمان وہ ہوتا ہے جسے زندگی سے بڑی محبت ہے, جسے زندگی کی چیزوں سے محبت ہے. یہ احرام اس دنیا کی چیزوں سے کی محبت سے بندے کو اوپر اٹھاتا ہے اور اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے اسے آمادہ اور تیار کرتا ہے. اور پھر یہ احرام بندہ مومن کو یہ سمجھاتا ہے کہ یہ جو خوراک اور پوشاک ہے نا, پوشاک لباس, اس میں اگر سادگی اختیار کرو گے تو اللہ کی بندگی کر سکتے ہو. ان دو چادروں کو پہنا کر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو زندگی میں سادگی کا بھی درس دیتا ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر وہ دو چادریں باندھیں اور حج کے لیے غیر بھی آپ کو احرام باندھیں گے اور اس وقت آپ حج کے پہلے رکن کو پورا کر دیں گے. اور احرام باندھتے ہی جو اعلان آپ نے کرنا ہے اپنی زبان سے وہ یہ ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. یہ آپ کا ترانہ شروع ہو جانا ہے احرام باندھتے. وضو کریں, غسل کریں, وضو کریں, وہ دو چادریں باندھیں, دو نوافل ادا کریں اور ساتھ ہی یہ ترانہ شروع کر دیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب اس میں بھی ایک بات ضرور ذہن رکھیں کہ یہ بعض لفظ نہیں ہے بلکہ حج کا آغاز کرتے ہوئے اللہ بار بار آپ کی زبان سے ایک اقرار کروا رہا ہے اور ایک عہد آپ سے لے رہا ہے کہ یا اللہ میں تیری بندگی اور عبادت اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے حاضر ہوں. جو پیچھے ہو چکا سو ہو چکا, اب میں تیرا ہر حکم ماننے کے لیے حاضر ہوں, میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں. یہ بار بار یہ جو جملہ دہرایا جاتا ہے نا, یہ بات بند حاجی کے ذہن نشین کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی اور اس کا حکم ماننے اور اس کے راستے میں جدوجہد کرنے کے لیے لبیک لبیک کہتا ہے. یہ محض لفظ نہیں ہے کہ لفظ ادا کرنے ہیں, مجھے لفظ نہیں صحیح آتے, میں یاد کر لوں یا دوسرے کے پیچھے پیچھے پڑھتا چلا جاؤں. یہ بار بار لفظ بھی ادا کرنے ہیں اور یہ بھی سوچنے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف اللہ کی اطاعت کرنی, میں اس کی بندگی کے لیے حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تیرا کوئی شریک نہیں ہے, میں تیری بندگی میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہیں کروں. نہ تعریف میں تیرا کوئی شریک ہے, نہ شکر میں تیرا کوئی شریک ہے, نہ نعمت میں تیرا کوئی شریک ہے, نہ اقتدار میں تیرا کوئی شریک ہے, نہ بادشاہی میں تیرا کوئی شریک ہے. میں تیری بندگی کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کو آپ دیکھیں, یہ بار 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 عہد بندگی ہے, اعلان بندگی ہے, اظہار بندگی ہے. اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ٹھیک حج کر دے تو اس کے اندر تو کوئی غیر کے لیے باقی رہ ہی نہیں جاتا. عہد اور وعدہ اور میثاق تو ایک مرتبہ بڑا ہوتا ہے, بار بار اللہ تعالیٰ حاجی کی زبان سے اس کو بلواتا ہے.
اس کا اعلان کرواتا ہے. یہ ترانہ آپ کی زبان سے جاری ہو جانا ہے، اور اس ترانے کے ساتھ آپ نے بس میں یا پیدل یا ویگن میں آپ نے مینا کی طرف سفر کرنا، رات کو پہنچ جائیں گے، صبح پہنچ جائیں گے، اور زور سے پہلے پہلے آپ نے وہاں پہنچ کے دونوں نمازیں وہاں پر اکٹھی ادا کریں، ظہر اور عصر مینا ہے. اور پھر باقی آپ نے مغرب وہاں پڑھنی ہے، عشاء وہاں پڑھنی ہے، اور اگلی فجر جو ہے وہ وہاں پڑھنی ہے. یہ نمازیں آپ